فٹافٹ دنیا کے پیچھے بھاگے، دنیا ہاتھ سے نہ نکل جائے. پیچھے جب ذیل پکڑے کھائیں گے، ادھر میں کدھر ادھر چلو گے، ادھر کا سوچا نہیں تھا، ادھر کدھر ادھر. کل نفس ذائقۃ الموت، موت کو بھول گئے تھے. موت کا تو میں نے تیاری نہیں کی، کچھ کیا نہیں، تو ادھر کی تیاری کرتا کہ ادھر کی پہلے کرنی تھی. اب مہلت ملے گی تو لگا مکان بنانے اور مائی ڈیئر کے ساتھ اپنی زندگی بنانا. خدا کے ساتھ زندگی بنا، مائی ڈیئر کے ساتھ زندگی تو برباد ہوتی ہے. یہ تو خدا نے ذرا کیا تمہارا دل بہل جائے کہ دل ہم سے لگانا، چیزوں سے نہیں لگانا. یہ چیزیں قربانی کے لیے رکھنی ہیں. جب مر جائے گا تیرا کچھ بچے گا؟ آنکھ کان ناک سب ختم. اگر ایمان تیرے پاس ہے، نئی زندگی ملے گی. نہ وہ آنکھ کبھی خراب ہوگی، نہ وہ ناک میں کبھی زکام ہوگا، نہ سر میں کبھی درد ہوگا، نہ دل میں وہ پریشانیاں ہوگی. نئی زندگی ایمان والے. اس کے پاس ایمان والا چھوڑ کے بیٹھا تھا، ادھر لگا ہوا تھا، اس کے لیے نئی پریشانیاں پڑیں جو اس نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی اور سنی نہیں ہوگی. انسان کسی کا غم ہونا، اور غم جب تک مصیبت دور نہ، انسان کو چین نہیں آتا. یہ آخرت، یہ موت، یہ قبر کے ربی کا اور پاک جڑاتے ہیں. اس کو چھوٹی مصیبت سمجھنا جائے، بڑی مصیبت ہے. بڑی مصیبت دنیا کی چھوٹی مصیبت ہے، کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے. موت آئی، سب کچھ تمہارا ختم ہو گیا، کاروبار بھی ختم ہو گیا، فکر بھی ختم ہو گیا. اب نیا مسئلہ شروع ہوگا. تو ہم کو بھیجا ادھر کی تیاریاں کرو، ادھر مت کچھ معاملے بناؤ. ادھر تمہارا رہنا بہنا نہیں ہو. جب تک رہنا تم کو مصیبتوں کا ہی سامنا. ہاں، کوئی قبرستان جا رہا ہے، کوئی ہسپتال جا رہا ہے، یہ ہے نہیں ہے. اور کل کیا ہوگا یہ بھی پتہ نہیں. چل بھی آج آگے آگے نہیں، کل کا پتہ ہے. اس سے بڑی مصیبت آتی ہے، کل کا دن اچھا گزرتا، کوئی پتہ ہے؟ لیکن بس جیسے کہتے ہیں عقل ماری، جو انسان کی عقل ماری جاتی ہے ایسے ماری جاتی ہے. وہ خدا رسول کو بھول جاتا ہے، دوسری فکروں میں لگ جاتا ہے. یہ کالج میں کو یہی سکھایا، سڑکیں بناؤ، ملک کو بناؤ. یہ کوئی بنتا ہے کبھی؟ دنیا ہمیشہ بربادی ہوتی رہتی ہے. ابھی پھر اس کی بربادی کے سامان سب جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں. جوہریت سے اپنے پابندی کرو. ہم نہیں دستخط کرتے، تم دستخط کرو کہتے ہیں، تو وہ پہلے وہ کرے. یہ دستے کرتے کہ ڈاس ڈوس سب. ہاں، پھر جنگ عالمی ہے، کوئی یہ دو، یہ اس کے یہی حال ہے. یہ ادھر کے حالات ہیں اجتماعی انفرادی حکومت کے لحاظ سے. تو 24 گھنٹے کیا سوچنا چاہیے؟ پھر یہ چیزیں نہیں بنتی نا. کہ اس لیے خدا نے فیصلہ کر دیا کل من علیہا فان، اس سب کو ہم نے فنا کرنا. کوئی چیز اپنی حالت پہ نہیں رہتی. دیکھو پہلے کیسا تھا، ہاں جی. اب اس کی نظر بھی کمزور ہے، اینکیں لگاتا ہے. اب حکومت کو دھکا دے کے کہ جا دفاع ہو، ریٹائر ہو. پہلے اتنی دودا اور اتنا جب ریٹائر، کتنا برا لفظ ہے ریٹائر. پینشن کھا لینا، خیرات جو کوئی خدمت کی کچھ دے دے، چل جان چھوڑا مارا. اور کچھ عرصے کے بعد پتہ نہیں کدھر جائے گا. وہ تو ڈرا رہا ہے، پتہ کدھر جائے گا. قبروں کو جا کے زیارت کرتا ہے، پارلیمنٹ میں جاتا ہے، اسے قبروں کو جا کے نہیں دیکھا. قرآن کے قبروں کو جا کے زیارت کیا کرو. تم کو کثرت مال نے غفلت میں ڈالا ہوا، تم لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. نبی کہیں گے تم قبروں سے منع کیا تھا، تم جایا کر، تم کو موت یاد آئی گی تاکہ تمہاری حواس صحیح رہا، تم صحیح رستے پہ چلو. اور موت کا بہت پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر کثرت سے اس کو یاد کیا کرو. انسان دوسرے کی موتوں کا اثر نہیں ہوتا، اپنوں کا اثر ہوتا ہے. اپنے باپ کو دیکھو، اپنی ماں کو دیکھو، بھائی کو دیکھو، کیسے تم لے کے گئے، کہاں اس کو چھوڑ کے آئے. وہ قیامت تمہاری کی ملاقات نہیں ہوگی، ایسے تم بھی چلے جاؤ گے. تمہارا جا کے آدمی مٹی ہو جاتا ہے، یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اب زندگی کا معاملہ شروع ہوگا، جو مستقل معاملہ ہے، یا رحمت یا مصیبت. اور ڈاکٹر صاحب کو پرواہ نہیں ہے. اور جس کو تعلیم زیادہ، اس پر زیادہ تحقیق ہوتی ہے، زیادہ اس پر پوچھا جاتا ہے. جاہل کو کم پوچھا جاتا ہے. یہ سب پڑھے لکھے ہیں، جان بوجھ کے بے پردیاں کرنیاں، بے حیائیاں کرنیاں. کالجوں میں لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کو پڑھانا، خود بھی آزاد رہنا،
عورتوں کو نوکریوں میں بار لگانا، اتنی بھوک، اتنی مصیبت آ گئی دنیا کی تم پر، 2 دن تو رہنا ہے۔ نبی کریم کہتے ہیں حیا ایمان، اس کو حیا نہیں ایمان نہیں، لیکن تو زیادہ پکڑ ہوگی۔ ہسپتال میں نرسیں رکھی ہوئی چھوٹی چھوٹی، ان کا معاملہ علیحدہ ہونا چاہیے، عورتوں کا، عورتوں کے ڈاکٹر علیحدہ ہونے چاہیے، ڈاکٹریاں نہیں۔ یہ سب کچھ انسان کر سکتا ہے، لیکن اتفاق نہیں ہے نا۔ 100 میں 1 ڈاکٹر کہے گا تو 99 کی چلے گی، 1 کی چلے گی؟ چھوڑو بھائی، ہمارا پیشہ سب چلتا ہے۔ اس قسم کے حالات ہیں جی۔ ہاں، اسی آپ نے کہا ایک وقت آ گیا دین پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا، آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انگارے کو ہاتھ میں لینا، اور کس کو نصیحت کرنی بڑی مشکل۔ کہا علیک بخاصۃ نفسک، تو اپنے کو بچا، دوسرے کو چھوڑ دے۔ ایک گھر میں آج کل ایک آدمی ماں باپ اس کے موافق نہیں ہوتے دین میں، اور بھی کام کریں تو تسبیح لے کے بیٹھے کہ مسجد جاتے ادھر نماز پڑھ لیں۔ اس کی اہمیت نہیں، دنیا کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور نبی کریم فرماتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ ایک نبی نے کہا مجھے صبح کی نماز کی اجازت ہے تو 4 تو میں پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے کہا اذان سنتے صبح کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نابینا ہوں، مجھے لانے والا نہیں ہے کوئی، رستہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کتنی نمازیں، اس کی بڑی پابندی ہے اپنے دنیا کے کاموں کی، اور ایمان والے کاموں کی پابندی نہیں ہے۔ اس میں آگے پیچھے بھی ہو جائے، گھر والوں کو پرواہ نہیں۔ اگر لڑکا دین کے معاملے میں کمزور ہے اتنا اس کو احساس نہیں، تھوڑا بہت کہہ دیتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں کمزور ہے تو کیا کرے گا، تیرا کیا ہوگا، میرا خون خشک ہو گیا ہے، 4 پیسے کام آتے ہیں۔ ہاں، اس کو بڑے سے وہ ہوں گے، اس کی دنیا کی تعلیم، اس کا کاج دوسرا کر رہا ہے۔ اس معاملے میں ایسے نہیں، اتنی سختی ہے۔ حالانکہ اس معاملے میں سختی زیادہ کرنی چاہیے ایمان کے معاملے میں، اور یہ دین اولاد کے چھوٹے عمر میں جا کے دل میں بیٹھتا ہے، بڑی عمر میں مشکل ہو جاتا ہے کہ جو حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں ہم نہیں جان سکتے۔ آج کے مروا ابناءکم بالصلاۃ علیہا لسبع، اپنے چھوٹے بچوں کو 7 سال کا پکڑ کے نماز پڑھاؤ، چھوڑو نہیں 10 سال تک۔ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، جوان بھی ہو جاتا ہے اسے تھوڑا بہت کہتے ہیں، لیکن دنیا کے کاموں میں اس کے لیے بڑے ہوتے ہیں۔ 7 سال کا ہو تو پکڑ کے نمازیں پڑھاؤ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، جب 10 کا ہو جائے تو اس کی پٹائی کرو، نماز نہ پڑھو۔ آخری کچھ اہمیت ہے تو اتنی سختی کی، پھر یہ چیز عمر میں اثر کرتی ہے جی، بڑا اثر کرتی ہے۔ اس وقت ایک انسان اپنے آپ کو بچائے، بہت مشکل ہے چلنا، گھر میں باہر تو گھر میں چلنا مشکل ہے۔ 4 ایسے تھے، ایک ایسا ہے۔ بعض ماں باپ نہیں چاہتے زیادہ دینداری میں دخل دے، پڑھ لیا تھوڑا بہت، زیادہ اس میں نہیں جائے، تمہارا وقت نہیں۔ میرے پاس نوجوان آ کے بتاتے ہیں نا، وقت ہے، جوانی میں زیادہ لگانا پڑتا ہے، جوانی میں شیطان زیادہ چڑھتا ہے، شہوت زیادہ ہوتی ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، غلط کام زیادہ ہوتے ہیں، تو کہتے بھی وقت نہیں ہے۔ جب برباد ہو جاؤں گا پھر وقت ہوگا، جب میری کوئی عادتیں پڑ جائیں گی جو قبر تک میرے سے نہیں جائیں گی۔